اب مان لے ہم یہ حساب یہ لگائے مثال کہ 15 سال کے لڑکے نے یہ عمل کیا، 10 سال کی عمر سے سمجھو گناہ لکھے جا رہے، ایک بات 10 سال کی عمر سے گناہ لکھے جا رہے، یہ ہم سمجھنے کے لیے بات۔ تو 10 سال کی عمر سے مانو گناہ، تو 5 سال یعنی 15 سال کا ہو تو 5 سال کے گناہ، اور اگر ہم 5 سال 6 سال سے اگر پکڑے گے، چلو 5-6 سال سے گناہ تو پھر بھی 9 سال یا 8 سال کے گناہ ہوئے۔ اب اتنے گناہ اس کے معاف ہوئے، کتنے سال کے؟ 8 سال، 10 سال یا 5 سال۔ اب اگر 5 سال کے گناہ معاف ہوئے، 10 سال کے گناہ معاف ہوئے، تو 70 سال کہاں گئے؟ 70 سال گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر اس کا کیا؟ اب سب اپنے اپنا حساب لگا لیں، جس کی جتنی عمر ہے، جو جوان ہو گیا، بالغ جب سے ہوا گناہ لکھے جا رہے ہیں، عاقل ہوا، بالغ ہوا، تو اب 5 سال کے گناہ مانو یا 10 سال کے گناہ اس کے معاف ہو گئے، تو اب 70 سال کے، تو فرمایا 70 سال کے اللہ اس کے ماں باپ کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مانو ماں باپ کی عمر بھی 70 سال کی نہیں ہوئی، اس کے پہلے ماں باپ چلے گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے یا نہیں پہنچے، زندہ ہیں، ان کی 50 سال کی عمر سمجھو، باپ کی 50 اور ماں کی 45 پکڑ لو، تو ماں کو بھی 35 سال ہونا 80 سال میں پہنچنے کو، اور باپ کو بھی 30 سال ہونا۔ بچے نے عمل کیا، ماں باپ کے کتنے سال کے گناہ؟ 80 سال کے، باقی کے گناہ ماں باپ کے بخشے جائیں، تو 70 سال کے ماں باپ کے۔ اب باپ ہے 50 کا، ماں ہے 45 کی، تو 50 باپ کے گئے، 45 ماں کے، تو ماں کے پھر بھی ابھی 25 بچے، 70 سال کے گناہ اگر، اور باپ کے 20 بچے، تو اب باپ کے 20 اور ماں کے 25، تو اب انہوں نے گناہ تو چلو مٹ گیا، اب یہ جو باقی ہے تو اس کا کیا؟ تو پھر اللہ نیکی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا قریب ہو، گناہ ختم ہو گئے، چلو اب گناہ ختم ہو گئے تو اب کیا ہوگا؟ اب جتنے باقی ہیں ہم وہ سب نیکیاں تمہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل کرے ہم، تاکہ ہم بھی بخشے جائے، ہمارے ماں باپ بھی بخشے جائے۔ اور 14 کا روزہ رکھیں گے ہم، اور 15 یعنی جمعہ کا بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور سنیچر کا بھی روزہ رکھیں گے، آمین، رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں کے روزے اگر چھوٹ گئے، جیسا کچھ عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان شریف میں، پورے روزے عورتوں کے نہیں آتے، تو پھر ایسا ہوتا کہ وہ ذہن سے بات بھی، تو اگر ایسا کسی عورت کے، کسی بہن کے، بیٹی کے، ماں کے اگر رمضان شریف کے روزے کچھ باقی قضا ہو گئے، تو وہ روزوں کی قضا کی نیت سے 14 اور 15 کا روزہ رکھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مقصد حل ہو جائے گا۔ اور فرض روزے کی قضا کر لیں گے مرد حضرات بھی، جس کے روزے قضا ہے وہ بھی، اور عورتیں بھی جن کے قضا ہے، وہ نفل کی جگہ کیا کریں گے؟ فرض رمضان شریف کے روزے کی قضا کی نیت کہ مولا میرا جو روزہ گزشتہ رمضان شریف میں قضا ہو گیا، میں اس کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، عورت ہے تو کرتی ہوں، آدمی ہے تو کرتا ہوں، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہ فرض روزے کی قضا جو کرے گا، تو جب نفل پہ اتنا ثواب ہے تو پھر فرض کی قضا پہ کتنا ثواب ہوگا؟ تو یہ ہم اور آپ کریں، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین سیکھے ہم اور آپ۔ دین یہ ہر کسی کی ضرورت ہے، تو دین میں وہ چیزیں اللہ نے رکھی جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس لیے اللہ یہ بڑی بڑی راتیں عطا کرتا ہے، عظمت والی راتیں عطا کرتا ہے، اس کے قدر کرے ہم، نمازوں کی پابندی کرے، فرض کی، واجبات کی، سنن کی، نوافل کی، مستحبات کی،
ایک دوسرے سے محبت کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ اللہ کو اس کی عبادت کے بعد جو فرض ہے نا ہم پہ، نماز، روزہ، حج، جو استطاعت والے ہیں، جو جا کر آنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جنہیں ہم لکھ پتی کہتے ہیں، کروڑ پتی کہتے ہیں، جو حج کر سکتے ہیں، غریب پر تو حج نہیں ہے، تو جو جن پر حج فرض ہے، زکوٰۃ جن پر واجب ہے، فرض ہے، تو یہ فرض کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی نیکی مقبول ہے اس کی بارگاہ میں تو وہ ہے محبت کرنا اس کے لیے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک دوسرے مسلمان سے محبت کرنا۔ اب ذرا سوچو، ایک دوسرے مسلمان سے محبت کرنا اللہ کو پسند ہے، تو پھر بہو ساس سے محبت کرے گی تو کتنا پسند ہوگا؟ بے شک بے شک، ساس بہو سے کرے گی تو کتنا پسند ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دین نہیں سیکھا، اس لیے ہم کیا سمجھتے، ساس کہاں ساس ہے، بہو کہاں بہو ہے۔ ساس کو بہو ماں کا مرتبہ دے اور ساس بہو کو بیٹی کا مرتبہ دے، بے شک، تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو گئے۔ کیونکہ حقیقتاً جو ساس بہو کا رشتہ ہے نا، وہ ماں بیٹی کا ہی رشتہ ہے وہ۔ بے شک، آگے تو بھائی ہمارے شوہر کی ماں تو پھر ہماری ماں ہے، ہمارے شوہر کا باپ تو ہمارا باپ ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ نہیں، وہ اپنے ماں باپ سمجھے، اپنے ماں باپ کے جیسا پیار دے، کیونکہ ہم نے اب اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اب اس کے آئے تو اس کے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں، تو اس کو ساس نہ سمجھے ماں سمجھے، سسرے کو سسرا نہ سمجھے باپ سمجھے، پھر محبت پروان چڑھتی ہے۔ تو ساس سے محبت پر اللہ کتنا اجر دے گا؟ دیرانی جیٹھانی، تو وہ کیا ہے، دیرانی جیٹھانی سمجھتے اس لیے بھیجا ماری ہوتی ہے، بہنیں سمجھے تو پھر بھیجا ماری نہیں ہوتی۔ ننن کو بھی، ننن بھاوج کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ ننن سمجھتے اس لیے اور یہ بھاوج سمجھتے اس لیے، تو ننن بھی بھاوج کو بہن سمجھے اور بھاوج بھی ننن کو بہن سمجھے، کیونکہ اسلام کی روح سے سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، بے شک، چاہے وہ ننن ہو تو بھاوج کی بہن ہے اسلام کی روح سے، دیور ہے وہ بھابھی کا بھائی ہے اسلام کی روح سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک مسلمان عورت دوسرے مسلمان عورت کی، مسلمان مرد کی بہن ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم میں پیدا ہو رہی ہے، کب پیدا ہوں گی؟ جب ہم دین سیکھنے والے ہوں گے، جب ہم ایسی اچھی اچھی محفلوں میں آ کر بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو اصلی رشتہ ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ بے شک، یہ ساس نند بہو، یہ تو یہ دنیا میں رشتے اس لیے ہوئے کہ بھائی ہم کسی کی عورت بن گئے تو اس کا باپ ہمارا سسرا ہو گیا، اس کی ماں ہماری ساس ہو گئی، یا ہماری عورت کا باپ ہمارا سسرا ہوا، ہماری عورت کی ماں ہماری ساس ہو گئی۔ یہ رشتے اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ تم یہ رشتوں سے محبت کرو، تم ان سے محبت کرو گے تو پھر ہم تم سے محبت کریں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں اور آپ کو رشتے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ کریم ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر پہلے خود ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک، ہماری بہنوں کو اپنی بہنوں تک پہنچانے کی، ہماری ماؤں کو اپنی بہنوں تک پہنچانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ 8 دن میں 10 دن میں جب بھی محفل سجائی جائے تو آپ سے گزارش ہے خود بھی اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نیکیوں کا کام ایسا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمائے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، علم قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، سب سے بہترین انسان یعنی سب سے بہتر آدمی وہ اور سب سے بہتر عورت وہ جو خود علم سیکھے، عمل کرے اور دوسروں کو علم سکھائے۔ بے شک بے شک، تو اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ ہماری وجہ سے اگر کوئی ہماری ایک بہن اس محفل میں آ گئی یا ہماری بچی آ گئی اور اس نے کوئی نیک کام کرنا شروع کر دیا
تو اللہ اس کو ثواب تو دے گا، لیکن آپ نے اسے دعوت دی تو اللہ آپ کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ بے شک بے شک وہ جتنی نیکیاں کرے گی اس کو اللہ اتنی نیکیاں دے گا، اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنی نیکیاں اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تمہارے دعوت پر کوئی ایک نمازی بن گئی، ایک سر پہ دوپٹہ رکھنے والی بن گئی کہ نہیں، کھلے سر پھرنا یہ اللہ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے کہ عورت، مسلمان عورت دوپٹے کے بنا باہر پھرے۔ لعنت ہوتی ہے ایسی عورت پر جو سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی اور باہر گھومتے پھرتی ہے، اس پر لعنت برستی ہے، سمجھے؟ تو اگر کسی نے ہم نہیں، اور اب جس پر فرشتوں کی لعنت برسے تو پھر کتنی بری بات ہے نا یہ، پھر ہمارا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ تو ہمارے لانے سے اگر ہماری کوئی ایک بہن نے دوپٹہ سر پہ رکھ لی کہ نہیں وہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور وہ دوپٹے کی عادی بن گئی، پورے بال سر کے چھپانے لگی، اپنا جو ظاہری بدن جو دکھنے والی اسے برابر مکمل چھپانے لگی، دوپٹے سے بالکل، اللہ اور اس کا رسول کتنے خوش ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ تو میری بندی، جو ہم نے فرمان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں پہنچایا، ہمارے محبوب کے ذریعے دوسروں نے تم تک وہ باتیں پہنچائی اور تم اس پر عمل کرنے لگی، ہماری رحمت بڑھ کر تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ بے شک ہماری رحمت ہے تمہارے لیے۔ اب تم دعا مانگو، تم کسی کے بھی لیے دعا مانگو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ یہ بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے، اور کیا ہے کہ ایسا پھر یہ ہے کہ کسی غیر کے سامنے نہ چلی جائے، کسی غیر کے سامنے جانا یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ اگر آپ کے لانے پر کسی ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے، ہماری ماں نے اس پر عمل کر لیا کہ وہ بالکل دھڑک سے کسی کے سامنے نہ جائے، یا کوئی آ جائے تو پردے کا اہتمام، یا کم سے کم دوپٹہ اپنے سر پہ بالکل، تو چلو کوئی اس پر وہ عمل پیرا ہو گئی تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اب ہمیں اور آپ کو سب کو مرنا ہے، ہم نے دعوت دی تھی، ایک دن ہم مر گئے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، لیکن ہماری بیٹی، ہماری بہن کو ہم نے دعوت دی تھی، وہ زندہ ہے اور وہ ابھی بھی نیک کام کر رہی ہے، تو اس کو ملے گا قبر میں، اللہ تمہیں بھی اس کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے۔